جو سابقہ وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب وہ پاکستان نہیں آئے، کیا اس سال بھی وہ پاکستان آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کہ انشاءاللہ عز و جل انتخابات اسی سال ہوں گے۔ اگلے سال کی تاریخیں سامنے آ رہی ہے اور آپ نے کہا جی اسی سال ہوں گے۔ اب وہ جو بھی شخص آ کر بیٹھے گا وہ فقط پاکستان کے لیے ہوگا۔ جو الیکشن ہے وہ تو اسی سال میں ہو جائیں گے، میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اور جن کی نظر کرم سے بنا، اللہ کریم ان کے صدقے اب پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ ناظرین، نگران حکومت اپنا کام دن رات کر رہی ہے۔ آج کل سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ 3 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، یعنی کہ اسی سال الیکشن ہوں گے یا الیکشن ایکسٹینڈ ہوں گے، چونکہ مردم شماری بھی جاری ہے۔ اگر مردم شماری مکمل کی جاتی ہے تو اس پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے دسمبر کی ڈیٹ دی ہے کہ دسمبر تک ہم مردم شماری مکمل کریں گے، اس کے بعد الیکشن کی جو طریقہ وہ اناؤنس کی جائے گی۔ اور دوسرا سب سے بڑا سوال، 16 ماہ مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ اپنی حکومت گزار کر گئی ہے، اس دوران بھی جو سابقہ وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب وہ پاکستان نہیں آئے، کیا اس سال بھی وہ پاکستان آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیونکہ 15 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ مذہبی سیاسی شخصیت اور روحانی شخصیت جو ہے حاجی غلام رسول نقشبندی صاحب موجود ہیں، جن کی 24 جولائی کو ایک مقامی اخبار میں خبر شائع ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جو انتخابات ہیں وہ اسی سال ہوں گے، اور لیکن جو میاں صاحب ہیں وہ پاکستان تشریف نہیں آئیں گے۔ نئی بات میڈیا گروپ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ حاجی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے یہی سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب بہت شکریہ۔ نئی بات میں آپ کی خبر لگی تھی کہ جو الیکشن ہے وہ تو اسی سال میں ہو جائیں گے، میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ پارٹی کی طرف سے تاریخ بھی سامنے آ رہی ہے، متعدد بار تاریخ سامنے آئی تھی لیکن اب بھی آ رہی ہے کہ 15 جو اکتوبر ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور جو الیکشن ہے مردم شماری بھی ہے، سارا کچھ ہے، اگلے سال کی تاریخیں سامنے آ رہی ہے اور آپ نے کہا جی اسی سال ہوں گے، ذرا وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 5 محرم الحرام پیر کے روز 24 جولائی 2023 کو نئی بات اخبار میں یہ خبر لگ چکی ہے، اور آج 9 ستمبر کا دن ہے اور آج ہفتے کا دن ہے۔ ہمارا آج سے 1.5-2 ماہ پہلے بھی یہی موقف تھا کہ انشاءاللہ عز و جل انتخابات اسی سال ہوں گے اور میاں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اور اب جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر پاکستان انشاءاللہ عز و جل حضور کا صدقہ اب اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور پاکستان کا ہر آنے والا دن اب بہتری کی طرف جائے گا، اور اس کے اندر کوئی بھی فرد اقتدار پر آ کر بیٹھے، اب وہ جو بھی شخص آ کر بیٹھے گا وہ فقط پاکستان کے لیے ہوگا۔ اور صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب فیصلہ آباد والے، سالار شریف والے، ان کا جو قول تھا کہ ان قریب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ میں ہوں گے، تو یاد رکھیں اب اس منزل کی جانب پہلا قدم اسی مہینے میں سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے اس کی ابتدا رکھ دی ہے۔ کہ جو پاکستان کہے گا وہی عالمی برادری، جو پاکستان کہے گا وہی مانیں گے، جس پہ پاکستان نے نہ کر دی وہ نہ ہی کہیں گے، اور ان قریب وہ وقت تیار کھڑا ہے۔ اور اب اگر کوئی بھی شخص پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اب پرانے معاملات نہیں ہوں گے، بلکہ رب کریم خود اس کے لیے جواب مہیا فرمائے گا، اور اللہ کی مدد ہر اس وقت شامل حال ہوگی جب بھی پاکستان کسی مشکل گھڑی میں کھڑا ہوگا تو اللہ کریم کی مدد اسی وقت شامل حال ہوگی۔ جیسا مجھے بتائیے گا، مسلم لیگ نون نے خبریں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ اگلے ماہ نواز شریف آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں آئیں گے، تو کس طرح ممکن ہے کہ نہیں انہوں نے تو کافی عرصے سے، کافی مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے، کبھی 15 مئی کو آ رہے ہیں،
کبھی 15 جولائی کو آ رہے ہیں، کبھی 15 اگست کو آ رہے ہیں، ابھی 15 ستمبر کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ جسٹس صاحب کا انتظار کر رہے تھے نا کہ چیف جسٹس صاحب آ جائیں، نئے چیف جسٹس، اس کے بعد پھر وہ عدالتوں کا سامنا کریں۔ اب جو آگے معاملات ہیں، میں نے پہلے عرض کی، اگر کوئی شخص کسی معاملے میں ناجائز تنگ کرے گا یا ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے، اب جو پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ عز و جل صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پاکستان کا ہر آنے والا دن آگے بہتری کی طرف ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل جس رات کو یہ پاکستان بنا اور جن کی نظر کرم سے بنا، اللہ کریم ان کے صدقے اب پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن فرمائے گا۔ صاحب آپ نے کہا اسی سال الیکشن ہوں گے، مردم شماری بھی ہونی ہے اور بہت ساری مشکلات ہیں، اگر وہ ان سب کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو اسی سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کس طرح ممکن ہے؟ نگران حکومت کو بھی آئے تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا ہے، 1 ماہ تو تقریباً ہو چکا ہے، آج 9 اگست کو حکومت گئی تھی، آج ستمبر 1 ماہ ہو گیا، باقی 2 ماہ باقی ہیں۔ اگر ایک ووٹ والا شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، 22 سے آ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے، ایک ووٹ والا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، یہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، یہ دکھانے میں کچھ معاملات آپ کو دکھنے میں نظر کچھ اور آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت اور اصل ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پاکستان میں الیکشن اسی سال ہوں گے اور نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، مثلاً کہ جو آپ کی خبر شائع ہوئی ہے اخبار میں، اسی موقف پہ آپ بالکل قائم؟ ہم آج بھی قائم ہیں اور انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ عز و جل اسی سال ہوں گے اور نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ تو کون لیڈ کرے گا پھر مسلم لیگ نون کو؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے ایک فقرہ یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ اور سلیم صافی کا مکالمہ ہوا تھا جیو نیوز پہ، وہ نکال لیں، اس میں رانا ثناء اللہ نے سلیم صافی سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا؟ تو سلیم صافی نے کہا نہیں، غلط ہوا تھا، لیکن پھر سلیم صافی نے بھی ایک بات کی، جواب دیا بعد میں، اس نے کہا یہ ایک مکافات عمل ہے، میاں صاحب نے جو کچھ کیا تھا آج وہ ہر کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ صافی صاحب آپ جو کچھ بول رہے ہیں اور جہاں سے بول رہے ہیں مجھے علم ہے، یعنی نشاندہی تھی مال و زر کی۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا تھا کہ سلیم صافی نے جتنی گالیاں نون لیگ کی خاطر کھائیں ہیں کسی صافی نے نہیں کھائیں، اگر آج میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آج بھی مکالمہ سلیم صافی کا اور رانا ثناء اللہ کا اٹھا کے دیکھ لیں، اور تاریخ کا ایک موقف ہے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، اور سید واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کسی کا کیا ہوا عمل اس کے لیے کافی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اچھا عمل ہے تو سمجھ لو اس کو پار لگانے کے لیے کافی ہے، اگر اس کا برا عمل ہے تو اس کو غرق کرنے کے لیے اس کا عمل ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کے ٹائم۔ جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ حاجی غلام رسول نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، انہوں نے اپنی خبر پہ جو ہے وہ اب بھی قائم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی خبر پہ وہ قائم اور دائم رہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوں گے اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور ملک کی جو حالات ہیں، جو اندھیرے کی رات تھی وہ چھٹ چکی ہے، اور جو پاکستان ہے اب ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں جو یہ سب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہو کہ ملک پاکستان ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔